خرم صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے گا جی، ابراہم ایکارڈز کے اوپر آج انہوں نے اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا. بہت سے مسلم ممالک ٹرمپ کے پہلے دور کے اندر اس دباؤ میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. UAE ہمارے سامنے بڑی روشن مثال ہے اس کی. باقی ملکوں کے اوپر مجھے لگتا ہے سعودی عرب سے سٹارٹ ہو کے یہ دباؤ شفٹ ہونے لگا. کیا دیکھتے ہیں آپ، کیسے ہوگا یہ سفر آگے؟ جی سفر تو تبھی بڑھے گا اگر 2 اسٹیٹ سلوشن آئے گا. تو یہ پاکستان کی آفیشیل 2 ریاستی حل ہے. جب تک وہ نہیں آتا تو پاکستان، اگر صدر ٹرمپ کی زبان استعمال کر لیں تو پاکستان کو اس میں کیا ملے گا. تو لہٰذا دیکھیے امریکہ کی تو پاکستان کے ساتھ ایک بہت دیر سے ایک سمجھے کولڈ پیس رہا ہے، جس میں 2011 کے بعد سے ایک بڑی مشکل اور تناؤ والی صورتحال رہی ہے، جس میں وقتاً فوقتاً کوآپریشن بھی ہوا. مثلا پاکستان نے بہت بڑا کوآپریشن دیا. 2011 آپ نے وہ جو ٹرمپ والی اسٹرائک تھی اس سے سٹارٹ کی؟ نہیں، اسامہ بن لادن. اسامہ بن لادن اس کے بعد سے بہت سیریس. اور یہی بلکہ جو ہمارا ڈیلیگیشن ابھی گیا ہوا تھا اس میں سب سے جو مثبت بات یہ تھی کہ وہاں کیپٹل ہل پہ اس دفعہ ہمیں جو ہے وہ الزام دینے والی انگلیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو پہلے ہمیں کرنا پڑتا تھا کہ جی امریکہ میں کہا کرتے تھے. مسعود صاحب کو شاید اندازہ ہو کہ جی ہم نے آپ کو $22 بلین دیے، لکھ کے رکھے ہوئے تھے کہ $22 بلین دیے اور پاکستان ہمیں سپورٹ نہیں کرتا، طالبان کو سپورٹ کرتا. اس دفعہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. الحمدللہ پاکستان نے اپنی جس عسکری قوت کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان کو ایک احترام کی نظر سے. آپ کا جو پہلا جملہ ہے کہ تب تک ابراہم ایکارڈز کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ نہیں آ جاتا، یہ ہماری آفیشیل پوزیشن ہے؟ جی یہ آفیشیل پوزیشن ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن پر نہیں آتے تو پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. فلسطینیوں کو اب اپنی ریاست 2 اسٹیٹ سلوشن کیسا، جیسا نیتن یاہو نے کہا ہے کہ سیکورٹی ہمارے پاس رہے؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا جی. یہ تو اب ہمیں یہ ایک تفصیلات کا کھیل ہے آگے، لیکن فلسطینیوں کو ایک خود مختار ریاست کا قیام جو ہے، مثلا یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور یہ کہ مثلا غزہ کی جو پٹی ہے اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل سمندر لگ رہا ہے وہ کس کی جورسڈکشن ہے؟ اگر وہ اسرائیل اس پہ کلیم کرتا ہے، اسرائیل اس کے اوپر جو ہے جو لوگ امداد لے کر جانے کی کوشش کی انہوں نے ان کے اوپر بم پھینکتا ہے، لیکن وہ کسی طرح بھی اسرائیلی جورسڈکشن نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ضرور دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ اس معاملے کو کس طریقے سے اس کی تفصیلات کو طے کر کے، اگر صدر ٹرمپ اس میں سنجیدہ ہیں کہ انہوں نے ان کو دیرپا امن چاہیے. اگر دیرپا امن نہیں چاہیے تو پھر اگر انہوں نے عجلت کی تو معاملہ کبھی بھی امن کی طرف نہیں بڑھے گا. اصل ایشو اس سارے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ تو یہی کیا مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی دیرپا امن قائم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی ایک خود مختار ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے. مسعود صاحب، میرے خیال میں خرم صاحب نے تو ایک اصولی موقف کر دیا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے بغیر ابراہم ایکارڈز کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. کیسے آپ دیکھتے ہیں یہ معاملات آگے کیسے انفولڈ ہوں گے؟ دیکھیے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور اس وقت جو نگاہیں وہ سب سعودی عرب کی طرف ہیں. خلیجی ریاستیں جو ان میں سے بہت سی پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ اپنے رابطے قائم کر چکی ہیں، اور اس وقت یہ کیا سرائی کی جا رہی ہے کہ شام، لبنان، سعودی عرب، آذربائیجان اور انڈونیشیا جو ہے وہ ابراہم ایکارڈز کو قبول کر لیں. اگر خاص طور سے خلیجی ریاستیں بالخصوص جو ہے سعودی عرب یہ قدم اٹھا لیتا ہے تو پاکستان کے اوپر بہت دباؤ بڑھے گا. اب دوسرا آپ نے جو نقطہ اٹھایا وہ بہت اہم ہے کہ یہ جو پیس فارمولا ہے اس کی کیا کمپوزیشن کیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2 ریاستی فارمولے کو امریکہ نے بھی ایک طریقے سے بالواسطہ طور پر مسترد کیا ہے. ابھی تک جو ہے فارمل ٹرمپ نے تو جواب ہی نہیں دیا، نیتن یاہو کی طرف کر دیا کہ آپ دوسری طرف جو ہے جو اسرائیل تو اسے قبول نہیں کرتا اور نیتن یاہو بالکل قبول نہیں کرتا. تو اس کے کیا خد و خال ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے خد و خال یہ ہیں کہ غزہ میں آباد کاری کی جائے گی، جیسے کہ مطلب دوسری آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری میں کی جا رہی ہے. یہی ان کا سمجھوتا ہے آپس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا. دوسرا یہ ہے کہ غزہ کو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری یا مغربی کنارے سے نہیں جوڑا جائے گا، اور یہ اسی طریقے سے کٹا پھٹا فلسطین جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ انخلا تو ضرور ہوگا، بے دخلی تو ضرور ہوگی، لیکن اس کے لیے وہ لوگ جو چاہیں گے وہ چلے جائیں. اور پھر دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ
بعض عرب ممالک جو نیبرنگ ممالک ہیں وہ اس کے لیے تیار ہیں. ابھی تک جو اطلاعات تھی اس میں نہ مصر تیار تھا، نہ اردن تیار تھا، نہ عرب تیار تھے، مطلب اور دوسرے ممالک سعودی عرب بھی تیار نہیں تھا. اردن، سیریا، لبنان، ان میں کسی میں ہمت ہے کہ وہ کھڑا رہے؟ مشکل ہے. نہیں، وہ صحیح ہے، دباؤ آئے گا، لیکن ابھی تک جو انہوں نے فارمل پوزیشن لی ہوئی ہے اور اگر ان کا وہ دباؤ برداشت نہ کر سکے تو نقل مکانی ہوگی، اور نقل مکانی ہوئی اگر تو لوگ واپس نہیں آ سکیں گے. جیسے نقبہ میں ہوا تھا 1948 میں، اسی طریقے سے وہ جو مہاجرین تھے یا ریفیوجیز تھے وہ واپس نہیں آ سکے تھے. تو اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ادھر دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے امریکی انتظامیہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ صدر ٹرمپ کی وجہ سے ہیں. اور جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب گئے تھے، ان کے لیے ایک غیر معمولی ظہرانے کا اہتمام کیا گیا جس میں ہر موضوع زیر بحث آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہر موضوع سے مراد ابراہم ایکارڈز بھی؟ میرے پاس اس کا جو ریڈ آؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یقیناً وہ زیر بحث آئے ہوگا. جب واشنگٹن میں تھا تو یہ مسئلہ بار بار زیر بحث آتا تھا جب آپ سفیر تھے. حالانکہ پھر آپ کیا پوزیشن اختیار کرتے تھے؟ ہماری آفیشیل پوزیشن کیا ہوتی تھی؟ ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہم دیکھیں گے، ابھی دیکھیں گے، ٹالتے تھے ان کو. جی. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی چونکہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان کو بالکل کسی طریقے سے بگاڑنا نہیں چاہتے، بڑے عرصے کے بعد اس نہج پہ پہنچے، تو اس لیے یہ ہوگا کہ ہمیں سخت قسم کی اسٹیوٹ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو اس نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے. اس نے تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دیے ہیں، اور جو نتنیاہو کے خلاف وارنٹ بھی موجود ہیں ICC سے، اور دوسری طرف سے مطلب وہ عالمی عدالتوں میں مطلوب ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس فیصلے کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے، لہٰذا ان کو ذہنی طور پر تیار، سیاسی طور پر تیار کرنے کی بہت ضروری ہے. خاص طور سے حکومت وقت جو ہے اس کو سخت محنت کرنی پڑے گی اگر یہ مرحلہ آ گیا. کیونکہ آپ کے خیال میں یہ سعودیہ پر پاکستان، مجھے تو لگتا ہے مہینے 2 مہینے میں شدید دباؤ آنے والا ہے، آپ کو بھی کوئی ایسی اینٹیسپیشن؟ دیکھیے، سعودی عرب کے اوپر دباؤ نہیں تھا، ان کے مذاکرات چل رہے تھے. جب میں واشنگٹن میں تھا تو اس وقت سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان 3 نکات تھے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ ان کو بھی جوہری اسلحہ کی استعداد دی جائے جیسے ایران کے پاس ہے. مطلب جوہری توانائی کا ذکر کر رہے تھے، لیکن اصل میں پس پردہ یہی تھا ذکر کہ ان کے پاس بھی کوئی اس قسم کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ ان کو بھاری مقدار میں جدید اسلحہ و بارود چاہیے تھا. اور تیسری چیز جو انہوں نے کہا تھا کہ 2 ریاستی فارمولہ ود اے ٹائم ٹیبل، کہ یہ تو ہم برسوں سے عشروں سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کوئی حتمی تاریخ ہونی چاہیے. تو اس میں جو پہلے کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا، دوسرے کے اوپر ٹھیک ہے آپ جتنا اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں، اور تیسرے کے اوپر بھی جو ہے اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی ابراہم اکارڈز کی وارث بن گئی تھی، کیونکہ وہ بھی اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے تھے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے اوپر دباؤ نہیں ہے بلکہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. اور 7 اکتوبر 2023 کے واقعات کے بعد ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. پہلے تو شاید وہ تیار بھی تھے، سعودیز رک گئے اس سے کہ بہت دباؤ آئے گا. اچھا، ایک بات میں نے ایڈ کرنی ہے. دیکھیے، پاکستان جب ہم ابراہیم اکارڈ کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار ہے، اس کا نام ہے کشمیر. کیونکہ ہندوستان وہی پریسیڈنٹ استعمال کر رہا ہے، اس نے کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ اس تناؤ میں انہوں نے گھر بھی گرائے، جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کا گھر گراتا ہے. تو لہٰذا ہم کسی ایسے پریسیڈنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے جو 5 سال بعد ہندوستان استعمال کرے کہ اس وقت تو آپ مان گئے تھے تو اب آپ کیوں نہیں مانتے. تو لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کر، بالکل درست کہا مسعود خان صاحب نے، بہت سوچ سمجھ کر اس مشکل اور ڈیفیکلٹ جو کمپلیکس سچویشن سے نکلنا ہے. لیکن کشمیر ہمارے راستے میں ایشو ہے، کیوں ہندوستان اب دوبارہ ایگزیکٹلی وہی ٹیکٹک کہ وہ اس کے اندر آباد کاری کروا رہا ہے. مودی اور نیتن کے ٹیکٹک سے تو لہٰذا اب ہمیں اس میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. تنویر احمد صاحب، آپ تو وہاں بیٹھے ہیں، پاکستانی کمیونٹی اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے؟ یہ اس وقت بڑی پاورز بھی اس کا حصہ ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک کے اوپر یہ دباؤ آ بھی رہا ہے اور اس کا حل بھی چاہیے. پاکستانی کمیونٹی جب انگیز کرتی ہے وہاں کانگریس مین سے، تو کیا نقطہ نظر ہے آپ لوگوں کا اور ان کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے اگر آپ جو ابراہیم اکارڈ ہے اس کو دیکھیں تو this accord is completely based on
principles of mutual understanding, respect for human dignity, interfaith dialogue, cooperation, and ending radicalization and conflict. अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो इसराइल कंप्लीटली इस चीज़ को वायलेट करता रहता है। जो दो सेपरेट स्टेट्स बनाने का एक मकसद यही है कि जो पैलेस्टीनियंस है ना वो एक अपनी सॉवरेन स्टेट लेके बैठे और अपनी अच्छे से पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारे। पाकिस्तानी कम्युनिटी इसमें काफ़ी एक्टिव रहती है। गाहे बगाहे जब भी कोई कांग्रेसमैन से बात होती है इस चीज़ को बिल्कुल उजागर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है। Like always, America says, America goes anywhere where they have their vested interest. तो पाकिस्तान को ना इस वक्त बड़ी डिप्लोमेटिकली बात करनी होगी। जैसे कि भाईजान ने बताया कि कश्मीर को लेके भी ये कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जो बड़ी जल्दी, मेरा ख्याल है 4-5 साल तो दूर की बात है, हो सकता है कि 2-3 सालों के अंदर ही हमारे सामने आए। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी भी हम मेरी क्या 2-3 सालों में कश्मीर के हवाले से हमारे सामने आए? आप क्या तवक्को रखते हैं कश्मीर पे क्या चीज सामने आ सकती है? जिस तरह नदीम भाई अभी इसराइल गाजा में फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, हो सकता है कि इंडियंस जो है ना ऑक्युपाइड कश्मीर में वही करें और हमारे सामने बात यही आ जाएगी कि अगर आज हम चुप रहे फ़लस्तीन की अगेंस्ट और इसराइल की फेवर में, तो कल को इंडिया यही कहेगा कि जी आप उस वक्त बोले नहीं और आज क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान को दोनों तरफ को लेके साइमल्टेनियसली चलना पड़ेगा कि जी हम गाजा का भी इशू लेके चलें और कश्मीर का भी इशू लेके चलें। रही बात प्रेशर की, तो सऊदीया मेरे ख्याल में काफ़ी सारा प्रेशर उन पे आ रहा है। जो इंटरनल यहाँ पे बातें होती हैं वो यही है कि जी पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया और critical countries in this accord, और पाकिस्तान पे डेफिनेटली प्रेशर आएगा बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, क्योंकि इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिससे कोई थोड़ा सा इसराइल को खौफ हो, कोई डर हो कि जी ये आके हम पे कुछ अटैक कर सकते हैं। और स्पेशली अभी जो इंडिया के साथ जंग के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान उभर के सामने आया, पाकिस्तान ने अपनी एक जो इज्जत बहाल की है, पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाए, अपना मौक़िफ़ सामने रखे, ना सिर्फ गाज़ा बल्कि मेरे ख्याल में इस वक्त गाज़ा को लेके कश्मीर पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है कंपेयर टू गाज़ा। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को यही चाहिए कि